اس کو الزام سمجھتے ہیں یا یہ فواد چودھری جو بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے؟ بڑے بھائی ہیں چیف فواد صاحب، جو گندی سیاست ہے نا جی، اس سے باہر نکلے۔ نوابزادہ طالب مہدی کے مطابق اس کا قصوروار فواد چودھری ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ آپ اس منصوبے کو ہر جگہ سے اکھیڑ دیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بلال اظہر کیانی صاحب ایک تناور درخت بنے ہوئے ہیں اور نوابزادہ برادران ان کی چھاؤں میں کھڑے ہیں۔ اگر ہماری جماعت نے بلال صاحب کو منصب دیا ہوا ہے تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ اس منصب کا ہم بھی فائدہ لیں۔ حلقہ چودھری فرق الطاف صاحب کا ہے، بلال اظہر کیانی اپنے حلقے کو چھوڑ کے وہ بھی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ تیسرے پارٹی آپ ہے، کیا ضلع میں کوئی اور کام ختم ہو گیا ہے کہ اسی پہ سیاست کرنی ہے؟ میری مطلوب صاحب کی آپ کو ایک فوٹو بھی نظر نہیں آئی ہوگی۔ بلال اظہر کیانی، چودھری فرق الطاف یا فواد چودھری، کسے کریڈٹ دیتے ہیں اس منصوبے کا؟ حاجی ناصر لیلا صاحب کی متعدد ملاقاتیں بھرت صاحب سے ہوئی۔ ہم حلقے کے اندر رہے، ہم گراؤنڈ پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم نے روز ڈیلی بنیاد کے اوپر حلقے میں جانا ہوتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی اور آج میرے ساتھ مسلم لیگ نون کی نوجوان قیادت نوابزادہ طالب مہدی صاحب موجود ہے۔ نواب صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ دو رویہ سڑک پہ بات کرتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بلال اظہر کیانی صاحب ایک تناور درخت بنے ہوئے ہیں اور نوابزادہ برادران ان کی چھاؤں میں کھڑے ہیں، یہ ایسے ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفی بھائی، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ جو کلام آپ اپنے ہر انٹرویو یا ولاگ یا ماشاءاللہ جو کرتے ہیں، یہ جو آپ نے اپنا ایک تقیہ کلام بنا لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی توفیق دے اور بلکہ اور زیادہ توفیق دے ماشاءاللہ جی، یہ بہت زبردست، بہت اچھی بات جی۔ دیکھیں کفیل بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو حلقے آپ کے ضلع کے اندر، NA 60 اور NA 61۔ رہی بات NA 60 کی، تو وہاں سے جو ٹکٹ وہ دیا گیا تھا وہ بلال اظہر کیانی صاحب کو دیا گیا تھا ہماری جماعت کی طرف سے۔ دیکھیں، ہم جس انداز میں بھی یا جس طریقے سے بھی ہم بات کر لیں تو بات سمپل سی ہے کہ ہماری جماعت نے بلال صاحب کو ایک منصب دیا ہوا ہے۔ اگر ہماری جماعت نے بلال صاحب کو منصب دیا ہوا ہے تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ اس منصب کا ہم بھی فائدہ لیں۔ فائدہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں لینا، فائدہ ہم نے لینا ہے عوام کے لیے، ہم نے فائدہ لینا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ نے ڈیول کیریج وے کی بات کی۔ آپ کو اگر شاید یاد ہو تو میں نے ایک انٹرویو دیا تھا لیلا روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے، پرنال خان لیلا انٹرچینج کے پاس۔ میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی، میں نے یہ بات کی تھی کہ مختلف لیڈران سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، جس کے اندر کئی ملاقاتوں کے اندر بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور کئی ملاقاتوں کے اندر مطلوب صاحب اور میں، ہم دونوں اکیلے تھے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ڈیول کیریج وے جو منصوبہ آپ کا تھا، ایک منصوبہ، اس پہ ہم بعد میں جائیں گے کہ یہ لٹک کیوں گیا۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ انیشیٹ کیسے ہوا۔ کفیل بھائی، مختلف مقامات کے اوپر ہمارے قائدین سے ملاقات ہوئی، جس کے اندر ایاز صادق صاحب بھی شامل تھے، جس کے اندر احسن اقبال صاحب بھی شامل تھے، جس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل تھے۔ یہ تو ہو گئے آپ کے وفاق کے نمائندے، اور ان نمائندوں کے ساتھ ہم 3 بندے ہر جگہ پہ کامن تھے، مطلوب صاحب، میں اور بلال اظہر کیانی صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم حلقے کے اندر رہے، ہم گراؤنڈ پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم نے روز ڈیلی بنیاد کے اوپر حلقے میں جانا ہوتا ہے۔ بلال صاحب بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر، ان کے لیے روز کی ایکسیس ان سارے عزیز جو ہمارے لیڈران ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ ہمارا کام بنتا تھا کہ ہم جائیں، ان سے بات کریں، اور ان کا کام بنتا تھا کہ اس کو فالو اپ کریں، اور وہ انہوں نے کیا، بھرپور طریقے سے کیا۔ اسی طریقے سے جب آپ کا منصوبہ وفاق سے ہٹ کے پنجاب کے اندر آیا، تب پنجاب کے اندر ہماری متعدد ملاقاتیں ہوئی، ملک احمد صاحب سے ہوئی، اس کے اندر بلال صاحب موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کی متعدد ملاقاتیں ہوئی۔ بات کرنے کا مقصد ہے، اب ان ملاقاتوں کے اندر بلال صاحب تو موجود نہیں تھے، پر ہمارا ٹیلی فونک رابطہ ان کے ساتھ تھا۔ ہم ان کو آن بورڈ لے کے چل رہے تھے کہ سر آپ ایک کام کریں، بلال بھائی مہربانی کریں کہ جو اللہ بھلا کرے آپ کے مریم بیوی کی جو ٹیم ہے، آپ ان کو بھی بیچ میں آن بورڈ کریں، آن بورڈ کر کے اس کا انیشیٹو ان سے دلوائیں۔ ہم نے بھی ملک احمد صاحب سے بات کی ہے، ایک دو ہمارے عزیز اور ہیں، ہم نے ان کے بھی ذمہ لگایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انیشیٹو لے رہے ہیں۔ جب دونوں طرف سے زور لگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ بھی کرے گی
اور جس دن پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا یہ منصوبہ پایا تکمیل تک بھی پہنچے گا. ایک پروجیکٹ کے 3 شخصیات کریڈٹ لے رہی ہیں. حلقہ چودھری فرق الطاف صاحب کا ہے, بلال اظہر کیانی اپنے حلقے کو چھوڑ کے وہ بھی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, تیسرے پارٹی آپ ہے, آپ بھی کریڈٹ لے رہی ہے. کیا ضلع میں کوئی اور کام ختم ہو گیا ہے کہ اسی پہ سیاست کرنی ہے؟ دیکھیں میں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی, میں کہا یہ کریڈٹ کی بات نہیں ہے, اب ہمیں کریڈٹ کی گیم سے باہر نکل آ جانا چاہیے. میں نے آپ کو ایک بات کی ہے, ہماری متعدد لیڈران سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان ملاقاتوں سے ریلیٹڈ میری مطلوب صاحب کی آپ کو ایک فوٹو بھی نظر نہیں آئی ہوگی, ایک تصویر بھی نظر نہیں آئی ہوگی, کیونکہ مقصد ہمارا کیا تھا, کام ہونا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب اس چیز کا انیشیٹو لیا گیا, آپ کی فنڈنگ اس کی شروع ہو گئی, آپ نے مختلف ہمارے عزیز ہیں, آپ نے ان کی طرف سے ان کی فیس بکس کے اوپر بھی اور آگے پیچھے اور ان کے جو آگے ان کی ٹیمز ہوتی ہیں ان کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی کوئی نوٹیفیکیشن لگا رہا ہے, کوئی مبارک دے رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. آپ نے شاید ہماری طرف سے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کسی عزیز کو ہم نے بولا ہو کہ یار آپ بھی لگاؤ, یا میرے ڈائریکٹ پیج سے یا مطلوب صاحب کے ڈائریکٹ پیج سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پوسٹ ہم نے بھی لگائی ہے. مقصد بات کرنے کا کفیل بھائی کہ یہ کام بندوں کا ہے, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, تو جو ڈیلیور کرتا ہے وہ نظر آنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی وہ نظر بھی آپ کو آئے گا. اب ہمیں اس کریڈٹ کی گیم سے باہر نکلنا چاہیے. فواد چودھری صاحب سے کچھ روز پہلے میری ملاقات ہوئی ہے, ان کے مطابق آپ نے احسن اقبال صاحب کو للہ انٹرچینج پہ دعوت دی اسی سڑک کے حوالے سے. وہ یہاں کا فنڈ اٹھا کے اپنے ضلع میں نارووال میں لے گئے اور وہاں کی سڑک تعمیر بھی ہو چکی ہے. کیا اس کو الزام سمجھتے ہیں یا یہ فواد چودھری جو بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے؟ کبیل بھائی باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتی ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ جانا اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر دینا کہ اس نے یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا. بات وہ ہوتی ہے شواہد کے ساتھ. خاقان عباسی صاحب کو پکڑا ہوا تھا نا جی, جب کیس بنے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. شواہد کے ساتھ بات ہوئی. آج جتنے بھی ہمارے لیڈران جو پکڑے گئے تھے کیوں نہیں کچھ ثابت ہو, کیوں نہیں کچھ بنا. بات ہوتی ہے شواہد کے ساتھ. دیکھیں فواد صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ نارووال والی بن گئی, آپ کی منڈی والی بھی بن گئی, آپ کی چکوال والی بھی بن گئی, آپ کی مندرے والی بھی بن گئی, آپ کی نہر والی جو سرائل عالمگیر نہر سے شروع ہو کے آپ کی آل دا وے رسول تک جا رہی ہے, آپ کی وہ بھی بن گئی. ہماری ڈیول کیریج وے سے پہلے کیوں بن گئی؟ میرا سوال تو پھر یہ بھی بنتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب منصوبے فلی فنڈڈ منصوبے تھے اور یہ سب منصوبے پنجاب حکومت کے منصوبے تھے. ان میں سے میرے خیال سے کوئی منصوبہ ایسا نہیں تھا جو وفاق نے ٹیک اپ کیا ہو. بات ہے کہ جب 18ویں ترمیم انیشیٹ ہو گئی اس کے بعد تو آپ کے سارے اختیارات اور سارے محکمے اور سارے فنڈ وہ تو آئی صوبوں کے پاس گئے. اگر آپ نے اس ٹائم پہ روڈ منظور کروانا تھا تو پنجاب سے کرواتے نا, کیوں نہیں کروائی آپ نے پنجاب سے؟ کہ آیا کہ بزدار صاحب سے آپ کی بنتی نہیں تھی؟ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ بڑے بھائی ہیں چیف فواد صاحب, بڑے بھائی ہیں, نکلے اب ان چیزوں سے باہر. یہ جو گندی سیاست ہے نا جی, اس سے باہر نکلے. پنجاب سے وہ منصوبہ یہ نہیں لا سکے وہ کیونکہ وفاق میں بیٹھے تھے, لیکن منصوبہ وہ لے تو آئے چاہے وفاق سے ہی. کفیل بھائی میں یہاں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ تو منصوبہ بات کا ہے نا, اس سے پہلے بھی ایک منصوبہ تھا جس کا ایک فیز بن گیا تھا للہ موڑ پنڈادن خان سے لے کے مصری موڑ تک. 2 فیزز اس کے اور تھے. ایک فیز آپ کا تھا سٹارٹنگ فرام للہ انٹرچینج ٹو پنڈادن خان للہ موڑ, یس ٹو للہ موڑ, اور تیسرا آپ کا جو تھا وہ مصری موڑ سے لے کے جیلم تک کا تھا, اور وہ آپ کا سنگل تھا. اس میں سے ایک ڈیول کیریج وے تھا جو آپ کا انٹرچینج سے لے کے للہ موڑ تک کا تھا. یہ آپ کا ڈیول کیریج وے تھا. یہ منصوبہ آپ کا منظور بھی ہوا تھا, اس کے پیسے بھی رکھے گئے ہوئے تھے, اس کا ہر چیز, بلکہ ایک فیز بھی بن گیا تھا آپ کا. 18 کی گورنمنٹ آپ کی بنی ہے, بننے کے بعد اس منصوبے کو پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ پھر سب سے بڑی جو زیادتی میرے حلقے کی عوام کے ساتھ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 3.5 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے ڈیول کیریج وے منظور کروانی ہے. اور اس 3.5 سال کے اندر 3 سال 18, 19 اور 20 3 سال ہائی وے والوں کو مینٹیننس کی مد میں پیسے آتے رہے. جو ایک فیز بنا ہوا تھا آپ کا, اس فیز کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا.
اور جب ڈیول کیریج وے کو انہوں نے شروع کیا تو بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ جو شے نبی ہے اتنی استعمال کرو، چادر آپ کو زیادہ نہیں پھیلانی چاہیے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ہر جگہ سے کھیڑ کے رکھ دی. جب پیسے آپ نے اس کو فلی فنڈڈ منصوبہ ڈکلیئر ہی نہیں کروایا تھا تو آپ کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ آپ اس منصوبے کو ہر جگہ سے اکھیڑ دیں. ہاں البتہ اگر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 1.5 سال کے بعد الیکشن آ جانا ہے اور 1.5 سال کے بعد میں نے اس کو کیش کرنا ہے، پھر میں مان سکتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے وہاں بھی سیاست کھیلی. اور جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی اور پھر انہوں نے سیاست اس کے اوپر دوبارہ کھیلی اور حلقے کی عوام کے اندر آپ کو پتا ہے نا ماشاءاللہ ہمارا پروپیگنڈا کتنا سٹرونگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پروپیگنڈا کو انہوں نے چلایا اور چلا کے ہر بندے کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ یار میں تو کروا رہا تھا، یہ کام نہیں کروا رہی. نوابزادہ طالب مہدی کے مطابق اس کا قصوروار جو آج حلقے کی حالت ہے یا سڑک کی حالت ہے، اس کا قصوروار فواد چودھری ہے. دیکھیں بلیم گیم سے اب ہمیں باہر نکل آنا چاہیے. کفیل بھائی بہت آسان ہوتا ہے کہ میں دوسرے پہ الزام لگا دوں، وہ میرے پہ الزام لگا دے. میرے خیال سے ہمیں اب اسے باہر نکل آ جانا چاہیے. الزام نہ لگائیں لیکن کریڈٹ دے دیں تینوں شخصیات سے، بلال زرکیانی، چوئی فرق الطاف، 4 نوابزادہ برادران، بلال زرکیانی، چوئی فرق الطاف یا فواد چودھری. کسے کریڈٹ دیتے ہیں اس منصوبے کا؟ میں سب کو دیتا ہوں جی، میں سب کو دیتا ہوں. اس کی وجہ ایک ہے، میں اس کی ایک وجہ ہے جی. دیکھیں بلال زرکیانی، مطلوب صاحب، میں ہماری ملاقاتیں آپس میں اکٹھی ہوئی، ہائے کمان سے بھی ہوئی، اور آپ کو میں نے اس کی مثال بھی پہلے دی. میں کفیل بھائی سامنے بیٹھا ہوا تھا، میاں شہباز صاحب کے میں نے سیکٹری کو کال کی، ان سے میری بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ملاقات کے سلسلے میں. تو میاں صاحب اس ٹائم کسی دورے پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے عرض کی کہ سر آپ مجھے ایک میسج بنا کے دیں، میں میاں صاحب کو کنوے کرتا ہوں. میں نے ڈیول کیریج وے کا میسج بنا کے دیا اور میاں صاحب کو کنوے ہوا. ودن 5 منٹس مجھے ایڈیشنل سیکٹری کی کال آ گئی اور انہوں نے مجھے ساتھ بتایا کہ میاں صاحب نے جی کنوے کیا کہ نوابزادہ صاحب سے آپ بات کر لیں ریگارڈنگ سم میٹر. کافی طویل میری ان سے بات ہوئی. بات کرنے کے بعد ایک بات انہوں نے بھی اس چیز کا انڈورس کیا. دیکھیں ہوں میں سیاسی، میرا کام نہیں بنتا کہ یہاں پہ میں ساروں کے نام دوں، ٹھیک ہے، کریڈٹ لینا ہے نا تو میں اپنے ہی ذمہ لوں، پر میں کیوں اس طرح کروں؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. سیکٹری صاحب سے میری بات ہو رہی تو سیکٹری صاحب نے مجھے اس چیز کے بارے میں انڈورس کیا کہ سر آپ کے حلقے کے میں نے وہ بھی میرے پاس آئے تھے اس معاملے کو لے کے. میں کہ جی تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ می. چوئی فرق الطاف صاحب آپ نے اس بات کو انڈورس کیا، ٹھیک ہے. حاجی ناصر لیلا صاحب کی متعدد ملاقاتیں بھرت صاحب سے ہوئی اور متعدد بار حاجی ناصر لیلا صاحب اپنے ہمارے عزیزوں کو، ان کے اور ہمارے عزیز کامن ہے، ان کو لے کے وہ بھرت صاحب کے پاس بھی گئے جو مقامی ہمارے کچھ جو گنے چنے بندے تھے. مہربانی ان کی بھی، حاجی صاحب کی بھی، مہربانی بلال زرکیانی صاحب کی بھی. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یار کریڈٹ سب باہر نکل رہے ہیں. بات ہے کہ کام مکمل ہونا چاہیے اور بندے اسے مستفید ہونے چاہیے. سمپل از دیٹ. بہت شکریہ.